الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا رب صل وسلم دائما نبدا على حبیبک خیر الخلق كلهم جزا اللہ عنہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ. ختم قرآن کا یہ مبارک موقع ہے. دو بہت اہم مضامین آپ کی خدمت میں پیش کرنے. ان میں ایک مضمون تو وہ ہے جس کو میں نے گزشتہ سال بھی بیان کیا تھا 21ویں شب میں، اور ایک مضمون اس کے علاوہ ہے. یہ دونوں باتیں ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہیں، اور یہ فکری بھی ہیں، تھیوریٹیکل بھی ہیں اور پریکٹیکل بھی. اللہ کرے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ایک ایک سورت میں، ایک ایک آیت میں ہزاروں طرح کے معانی چھپے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے قرآن پاک پر کام کیا ہے، یا جن کو اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی سعادت ملی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ایک بحر ناپید کنار ہے، یعنی اس کا کوئی سرا نہیں ہے، وہ ایک سمندر ہے. اور ہم سب اپنی تمام محنتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے یہ کہہ کر فارغ نہیں ہو سکتے کہ ہم نے کلام پاک کو مکمل طور پر سمجھ لیا ہے، بلکہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم مثال کے طور پر اس چڑیا کی طرح ہے جو سمندر میں اپنا سر ڈالے یا چونچ ڈالے، اور پھر اس کی چونچ نکلے اور اس پر ایک قطرہ جو نظر آئے. اللہ کا علم مثال کے طور پر اس سمندر کی طرح ہے، اور ہمارا علم اس چڑیا کی چونچ پر لگے اس قطرے کی طرح ہے. اور یہ بھی ایک مثال ہے، یہ بھی انسانوں کو سمجھانے کی ایک مثال ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہاں جو گفتگو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر کے تعلق سے نہیں ہے. اس وقت یعنی میں کسی سورت کی، کسی آیت کی تفسیر نہیں کروں گا. میں صرف یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ قرآن پاک کی آیات اور قرآن پاک کا جو آخری جو صورتیں ہیں 10، ان میں آخر کی جو 5-6 صورتیں ہیں، ان کا جو سیکوینس ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے. یعنی تفسیر بالکل الگ ہے. میں قرآن پاک کی آیات کی ترتیب پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا کہ آخر کی یہ صورتیں ہم کو کیا پیغام دے رہی ہیں. یہ پیغام اس وقت ہمارے لیے بہت اہم ہے، مستقبل میں بھی بہت اہم رہے گا، اور جب تک ہم جئیں گے اس وقت تک یہ پیغام ہمارے لیے انتہائی کارآمد ہوگا. ہم اپنی بات اسی سورت سے شروع کرتے ہیں جو سورت ہم نے تلاوت کی ہے. اللہ ہم سے آخر کہنا کیا چاہتا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون سے یہ بات شروع ہوتی ہے. اس سورت کو اگر آپ ذرا تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس سورت میں اللہ نے کفر اور شرک سے براءت کا اعلان کروایا ہے، اور یہ کہا ہے نبی جی کہیے قل یا ایھا الکافرون،
اے ساری دنیا کے بسنے والے نان بلیورز، جن کا خدا کی ذات اور صفات پر جیسا یقین ہونا چاہیے ویسا یقین نہیں ہے، یہ ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، ہم ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں، نہ کریں گے جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ یہ ایک دو ٹوک کے نام ہے، اور میں بار بار اس پر بات کر چکا ہوں کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، سخت ترین حالات میں نازل ہوئی ہے، جب مسلمانوں کا ناطقہ بند تھا، ان کو طرح طرح سے ستایا جا رہا تھا، زد و کوب کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، ہیرس کیا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا، ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا۔ اس وقت یہ ممکن تھا کہ کوئی ایسی بیچ کی راہ نکالی جاتی، کوئی ایسا لبرل فارمولا ہم نکالتے، یا کہ جس میں یہ کہا جاتا کہ اس وقت حالات تھوڑے سے خراب ہیں، اس وقت ایمان کا اظہار مت کرو، اور اس وقت جو ہے کفر سے براءت کا اقرار مت کرو، اور اس کا اعلان برملا مت کرو۔ لیکن اللہ نے مکے کی اسی سنگلاخ وادی میں یہ اعلان کروایا ہے، لا اعبد ما تعبدون، ہم ہرگز ادھر نہیں جا سکتے ہیں جدھر تم ہمیں بلا رہے۔ یہ ایک فیصلہ ہے، یہ ایک اعلان ہے، یہ ایک چیلنج ہے، یہ ایک صدا ہے، یہ ایک زبردست ایک ایسا ولولہ اور پرجوش ایک بیانیہ ہے کہ اگر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے تو وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ یعنی اگر اس کے لیے یعنی اللہ کی ذات اور صفات پر آنچ آئے اور اس کے لیے ہمیں علم چھوڑنا پڑے ہم چھوڑیں گے، ہمیں دولت چھوڑنی پڑے ہم چھوڑیں گے، ہمیں عہدے چھوڑنے پڑے چھوڑ دیں گے، کرسیاں ہاتھ سے چلی جائیں، حتیٰ کہ ہماری عزت، ہماری آبرو، ہمارا گھر، ہمارا کاروبار اگر اس کی زد میں آ رہا ہے تو آ جائے، لیکن لا اعبد ما تعبدون، عبادت صرف اللہ کی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے اور ہمیشہ سے ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے۔ یہ واضح اعلان ہے، دو ٹوک اعلان۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، ہم تمہیں بھی دعوت نہیں دیتے اس بات کی تم آؤ اور ہم جس کی عبادت کر رہے ہیں تم اس کی عبادت کرو۔ پھر اسی بات کو دہرایا گیا اور اس کے بعد کہا گیا کہ دیکھو ایک بیسک فارمولا نکالتے ہیں زندگی جینے کا، اور وہ فارمولا یہ ہے، اور وہ کامن تھنگ یہ ہے، لکم دینکم ولی دین، تم اپنی جن راہوں پر چل رہے ہو تم اس میں خوش رہو، اور ہم جہاں ہیں ہم وہاں پر خوش رہیں۔ یہ ہے اصل فارمولا، یہ ہے اصل بات۔ یہ نہیں ہے کہ اگر حالات آئے تو تھوڑا سا سیکولر بن جاتے ہیں، ٹیکا وغیرہ لگا لیتے ہیں، تھوڑا سا مالا وغیرہ ڈال لیتے ہیں، کہیں موقع مل جائے تو ہاتھ بھی جوڑ لیں گے، ہے نا، کعبے کا طواف کیا اور گنگا کا اسنان بھی، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، سب چیزیں چلتی رہے، ماننا بنتا رہے۔ یہ نہیں چلنے والا ہے، یہ بات اب نہیں چلے گی، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ پہلا اعلان، کفر اور شرک سے براءت آپ کو کرنی پڑے گی۔ آپ اگر خود کو، اپنے گھر کو، اپنی نسل کو، آنے والے اپنے بچوں اور اپنے پوتوں اور پرپوتوں کو اگر ایمان اور عمل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو توحید اور رسالت اور آخرت اور اعتقادات کی ایک دیوار کھڑی کرنی پڑے گی، اور وہ دیوار سد سکندری سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے، جس میں آپ اپنے بچوں کے سامنے باؤنڈریز کو طے کر دیں گے کہ بیٹا یہ باؤنڈری ہے ایمان کی، توحید کی، اللہ کی ذات اور صفات کی، آخرت کی، مرنے کے بعد کی زندگی کی، جنت اور جہنم کی، حلال اور حرام کی، مستحب کی اور سنت کی۔ ایک باؤنڈری ہے جس میں ہم تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس باؤنڈری کو لانگ کر پار مت کرنا کبھی، یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ آپ سمجھ لیجئے، آپ بچ نہیں سکتے ہیں، آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں، آپ آنکھ نہیں بچا سکتے ہیں، آپ لوٹے میں ڈال کر یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ یاد رکھیے کہ میری بات، یہ پہلا اعلان ہے قرآن کا، قل یا ایھا الکافرون۔ جب تک یہ براءت کا اظہار نہیں ہوگا اور جب تک کفر اور شرک کو اپنے دل کی گہرائیوں سے قبیح اور گندا نہیں سمجھا جائے گا، تب تک آپ اس کارگاہ ہستی میں کامیابی کا سفر طے نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ درندہ دری کریں گے، آپ چاپلوسی کریں گے، آپ تنگیاں چاٹیں گے، آپ لوگوں کے آگے پیچھے بھاگیں گے، آپ لوگوں کو سجدہ بھی کر لیں گے،
سر جھکا دیں گے، نتمستک ہو جائیں گے۔ یہ تو صرف توحید اور رسالت کی طاقت ہے کہ انسان ایک جگہ کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ میرا وجود ہی کیوں نہ مٹ جائے لیکن سر صرف اللہ کے سامنے جھکے گا۔ یہ آپ کو کرنا پڑے گا، آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ پہلا اعلان ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت آتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے جب تک یہ اعلان نہیں کرو گے کامیاب نہیں ہوگے، جب یہ اعلان کر دو گے تب اللہ کی مدد آئے گی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ دروازے تب کھلیں گے لوگوں کے لیے جب تم یہ اعلان کھل کر دو گے، اور جب یہ چیز ہونے لگے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، چیزوں کی نسبت اپنی طرف مت کرنا کہ یہ میری کامیابی ہے، یہ میں نے کیا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ اگلی صورت جب یہ کر دو گے تو اگلا کام کیا ہوگا؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ باطل طاقتوں کے جتنے لیڈرز ہیں اللہ ان کو توڑ دے گا۔ اللہ کی مدد کے بغیر انسان ایک پل نہیں چل سکتا ہے۔ ایمان والا اللہ کی مدد کے بغیر چلنے کا تصور قائم نہیں کر سکتا ہے، سوچ نہیں سکتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، سب سے بڑا دشمن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دور میں ابو لہب تھا۔ اس کا انجام کیا ہوا آپ سب کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ دینے والوں کا انجام کیا ہوا، اس کی بیوی کا ام جمیل کا انجام کیا ہوا؟ فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن کے اندر رسی پھنسی اور وہ گری پیچھے کی طرف اور اس کا گلا دب گیا، ختم۔ جب یہ ہو جائے گا تیسرا مرحلہ، چوتھا مرحلہ آئے گا، اب اللہ کا نام اور اللہ کی ذات اور صفات اور اللہ کی کبریائی اور عظمت اور اللہ کی عطا اور بخشش اور اللہ کی قہاریت اور جباریت اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی رحمانیت اور اللہ کا سب سے بڑا ہونا، اللہ کا سب سے طاقتور ہونا، اللہ کا اس پوری کائنات کا تن تنہا مالک ہونا، اس کا اعلان ہوگا۔ قل هو اللہ احد، کہیے کہ اللہ ایک، کہیے کہ اللہ یکتا ہے۔ ایک کے مقابلے میں تو دو آتا ہے، کہیے کہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے ٹکر، اکیلا اللہ، اکیلا بادشاہ، اکیلی شہنشاہیت، اکیلی کبریائی، جسے چاہے گرائے، جسے چاہے اٹھائے، جسے چاہے مٹا دے، جسے چاہے بیٹھا دے۔ ملک، تخت، تاج، دولت، عزت، عظمت سب اللہ کے اختیار میں۔ ان العزت للہ جميعا، عزت ساری اللہ کے اختیار میں۔ ملک، تخت، تاج اس کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، جسے چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گرا دیتا ہے۔ یہ اعلان ہوگا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب نہ میرے رکوع کی ضرورت، نہ میرے سجدوں کی ضرورت، نہ میری تہجد کی ضرورت، نہ میری تلاوت کی ضرورت، نہ میری دعا کی ضرورت، نہ میری انابت کی ضرورت، نہ میرے خود اس سے مانگنے کی ضرورت، نہ میرے صدقے کی ضرورت، نہ میری خیرات کی ضرورت، نہ میری دینی محنتوں کی ضرورت، نہ میری مجاہدے کی ضرورت، نہ میرے قربانی کی ضرورت، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ الصمد، بے نیاز۔ من عمل صالحا فلنفسی، جو تم کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو، اللہ کے لیے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اعلان کرو وہ اکیلا ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ عقل کے گھوڑے پر دوڑاؤ، عقل کو شریعت کے تابع کرو، عقل کو شریعت کی نگرانی میں لاؤ، عقل کو اللہ کے احکامات کے سامنے سرنڈر کر دو، جھکا دو۔ لم یلد ولم یولد، اکیلا، جب کچھ نہیں تھا تب وہ تھا۔ یہ کائنات نہیں تھی، اللہ تھا۔ یہ کائنات اللہ نے بنائی، اللہ ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کا جلوہ، ہر دن اس کی ایک الگ شان ہوا کرتی ہے۔ سب کچھ وہی کرتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی برابری پر ہی نہیں ہے، کوئی برابری پر نہیں ہے۔ جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد کام پھیلے گا، اور جب کام پھیلے گا تو پھر آپسی حسد شروع ہوگا۔ جب بھی کام پھیلنے لگتا ہے، اور یاد رکھیے
حسد کا شکار ہر انسان ہو سکتا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں یہ بات پکار کر بتاتی ہے کہ آپ کا خونی رشتہ دار آپ سے حسد کر سکتا ہے۔ سورہ یوسف آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ کو دین کے لیے جیل جانا پڑ سکتا ہے، اور سورہ یوسف یہ بتاتی ہے کہ جیل میں لے جا کر لوگ آپ کی عزت کو ختم کرنا چاہیں گے، لیکن مالک وہ ہے جو جیل سے نکال کر آپ کو بادشاہت پر پہنچا سکتا ہے۔ جب یہ مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے تو حسد کی باری آتی ہے۔ اللہ نے آگے کی دونوں صورتوں میں اعلان کیا، قل اعوذ برب الفلق۔ اس کا واقعہ تفصیلی ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا۔ قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں اس وقت نازل ہوئی جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا۔ آپ کس چھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہماری عادتیں کیا ہیں؟ ہمارا کریکٹر کیا ہے؟ جب محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑا گیا تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا؟ آپ سے حسد نہیں ہوگا؟ آپ کی ٹنگلیاں نہیں مانی جائیں گی؟ آپ کے سامنے رکاوٹیں کھڑی نہیں کی جائیں گی؟ آپ کو گرانے کی کوشش نہیں کی جائے گی؟ لوگ آپ کو دیکھ کر کیا جل کر کالے نہیں ہو جائیں گے؟ لوگوں کے چہرے آپ کو دیکھ کر اپنے ایکسپریشن سے کیا یہ نہیں بتا رہے ہوں گے کہ ان کی نیندیں ہو گئی ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں؟ یہ سب ہوگا۔ علاج یہ بتایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، آپ آرام فرما رہے ہیں، اس آرام کے دوران دو فرشتے آپ کے پاس آئے، سرہانے بیٹھے اور کہا ان صاحب کے اوپر کچھ اثر ہو گیا ہے، اور یہ دو صورتیں اس کا علاج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو باقاعدہ جس جگہ فرشتوں نے اشارہ کیا تھا وہاں بھیجا، وہاں پر ایک کنویں کے اندر آپ کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا اس کے سارے الا بلا وہاں پڑی ہوئی تھی، وہ صحابہ لے کر آئے، اور آپ ان کو ہاتھ میں لے کر یہ پڑھتے جاتے تھے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور پڑھتے جاتے تھے، پھونکتے جاتے تھے، وہ گرہیں کھولتے جاتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام ہو گیا۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو یہ سمجھ لیے یہ پورا پیغام اور میسج ہے، اور اس کی ابتدا آپ کو اپنے عقیدے کی درستگی سے کرنی پڑے گی۔ اس کے بغیر کبھی کام نہیں بنے گا۔ جس کو لے آؤ، جس کو جتا دو، اس کو کھڑا کر دو، اس کو لے آؤ، کوئی آپ کے درد کا درما نہیں ہے، کوئی آپ کی پریشانیوں کا علاج نہیں ہے، کوئی آپ کے دکھ درد کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ عزت بالآخر آپ کو اللہ ہی کے پاس جا کر ملنی ہے، کیونکہ عزتوں کا مرکز اللہ کی ذات۔ اب اپنے آپ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ دوسرا مضمون، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالآخر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عزت، طاقت، قوت، غلبہ، قرآن، حدیث ہم سن رہے ہیں، لگاتار سن رہے ہیں، اور ہم یہ سنتے ہیں کہ قرآن پاک میں عزت ہے، اس پہ عمل کرنے کے پر اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے، یہ ہے وہ ساری باتیں جو بیان کرتے جاتے ہیں علماء۔ لیکن مولانا صاحب سوال تو باقی ہے، ان سب چیزوں کے باوجود ساری دنیا کا مسلمان ذلیل کیوں ہے؟ اس کو عزتیں کیوں نہیں مل رہی ہیں؟ یہ اتنی اہم بات میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس بات کو صحیح طریقے پر سمجھ لیں گے، آپ کے دل اور دماغ کے جتنے بند دروازے ہیں وہ کھلتے چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس وجہ سے ذلیل ہیں اور کن راہوں سے ہم کو عزت ملنے والی ہے۔ زندگی کو حصوں میں تقسیم، ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی، اور ان دونوں زندگیوں میں ترقی کے اصول اور آداب الگ ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے غیر قوموں کے لیے ترقی کی راہیں الگ ہیں، میرے اور آپ کے لیے ترقی کی راہیں الگ ہیں۔ وہ جن راہوں سے ترقی کر جائیں گے آپ نہیں کر پائیں گے۔ اقبال نے کہا تھا اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ خوب سمجھیے، اتار لیے ذہن کے اندر، موازنہ کیجئے، کسی عالم سے جا کر پوچھئے کہ ایک دیوانہ وہ اعتکاف کی 10 راتوں میں کچھ بڑھ لگاتا ہے، وہ پچھلے 5 سال سے بڑھا رہا ہے کوئی بات، کیا اس کی بات صحیح ہے؟ کیا وہ صحیح بات کہہ رہا ہے؟ پوچھئے، قرآن و حدیث کے سامنے ہماری بات کو رکھیے اور اس سے موازنہ کیجئے، اور پھر دیکھیے کہ بات صحیح ہے غلط۔ دین اور دنیا، یاد رکھیے دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں وہ 2 راہوں سے ترقی کریں گی، اور آپ کو ترقی کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے۔
تو کل پورا جو مجموعہ ہوگا ترقی کا وہ 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 ایمانیات. یہ ایمان والے کی ترقی کا لازمی جز ہے کہ اس کی ایمانیات کی 8 چیزیں انتہائی مضبوط ہونی چاہیے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 8 چیزیں ٹھوس بجا کے مضبوط ہونی چاہیے. اللہ ایک ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے. رسالت ہے، فرشتے ہیں، آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اور تقدیر ہے. اللہ نے ہماری تقدیر بنائی ہے، اللہ نے ایک پلاننگ کر رکھی ہے ہمارے لیے، اس پلاننگ کے مطابق ہم چلتے ہیں. ان 8 ایمانیات کو جب تک آپ مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ذلت سے نہیں نکال سکتی ہے. پچھلے 100 سال سے آپ لگے ہوئے کوشش میں، اگلے 100 سال اور گزار لیجیے گا، اپنی جگہ سے ہلیں گے نہیں آپ. پہلی چیز، ایمان والے کی کامیابی کے لیے ایمانیات کا مضبوط ہونا ضروری. سب سے مضبوط کھوٹا جو ہمارا ہے وہ ایمانیات. اور حال یہ ہے کہ اللہ کی جامع مسجد میں وضو کر کے آگے جا رہا تھا. ایک صاحب وضو کر کے اتر رہے تھے، اور جب وہ اٹھے تو اٹھتے ہوئے فرما رہے تھے، یا خواجہ غریب نواز مدد. اس قوم کا حال یہ ہو کہ اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ مدد کس سے مانگی جائے گی، اس کو یہ نہیں معلوم ہو کہ ضرورت کے وقت کسے پکارا جائے. کسے پکارنا ہے؟ آپ اس قوم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ کسی صحیح چیز کے لیے قربانی کے صحیح جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھا دے گی. بھول ہے، نکل جائیے اس بھول سے باہر. ایمانیات کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، یہ پہلی چیز. نمبر 2، دوسری چیز، صرف ایمانیات کافی نہیں ہے، کیونکہ ایمانیات تھیوریٹیکل چیز ہے. پریکٹیکل چیز عمل ہے، عمل صالح، نیک کام. عمل صالح وہ ہے جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اس میں بنیاد نماز ہے. امت کا 95% طبقہ نماز چھوڑ چکا ہے، نماز سے دور ہے، نماز سے بیگانہ ہے، سجدوں سے ناآشنا ہے، دعا اسے آتی نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا وہ جانتا نہیں، اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو رکھنا یہ اس کے لیے ایک اجنبی سا احساس ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. وہ رمضان کا دیندار ہوتا ہے، رمضان کے گزرنے کے بعد پھر بے دین ہو جاتا ہے. امت کے دیندار طبقے کا حال یہ ہے کہ وہ دیندار دکھنا چاہتا ہے لیکن دیندار بننا نہیں چاہتا. میں نظر آؤں دیندار، میری داڑھی بھی ہو، ٹوپی بھی ہو، اور میں ذرا اوپر شوبہ بھی پہن کے امامے باندھ لوں، لیکن اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے، اپنے باطن سے، اپنے دل کے اٹھنے والے جذبات اور احساسات سے، اپنے دماغ سے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. زبان لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، نگاہ و دل مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وہ اندر سے مسلمان ہوتے ہی نہیں ہے، یعنی وہ ایک اس نے ایک خلیہ بنا رکھا ہے، ایک بہروپ ہے اس کا. عمل صالح امت کے اندر نہ کے برابر موجود ہے. یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر نہیں ہوں گی، آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں. اب باقی کی 2 چیزیں یہ ساری دنیا کے اندر ترقی کرنے کے لیے ضروری ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی آپ دنیاوی ترقی نہیں کر پائیں گے. یعنی ایمان والوں کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری اور غیر قوموں کے لیے صرف 2 چیزوں کا ہونا ضروری. ان میں پہلی چیز ہے کہ آپ کے پاس قوت اور طاقت ہونی چاہیے. آپ کے پاس قوت اور طاقت ہونی چاہیے، جسمانی قوت ہونی چاہیے، روحانی قوت ہونی چاہیے، خود کو جسم کے اعتبار سے مضبوط بنانے کی محنت ہونی چاہیے. یہ نکلتے ہوئے پیٹ، یہ نکلتی ہوئی توندے، یہ پکار کر بیان کر رہی ہے کہ آپ کسی مطلب کی دوا نہیں رہے ہیں. ہم یہ کھانے کا اور یہ کھانے کی یہ زبان کی لذت، یہ اپنے آپ کو کھانے کی چیزوں کے پیچھے بھگانا اور کھانے کی چیزوں کے خریدنے اور اس کو یعنی اس پہ وقت گزارنے میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا، یہ آپ کی بربادی کی نشانی. یاد رکھیے، جسم کی قوت، روح کی قوت. جب جسم قوی نہیں ہوگا تو آپ روح کی محنت کر نہیں سکتے.
آپ سے کہا جائے گا تہجد میں اٹھنا ہے، آپ کہیں گے کمر میں بڑا درد ہو رہا ہے۔ آپ سے کہا جائے گا کہ ذرا یہاں سے بڑی دور جا کر ایک دینی تقاضا اسے پورا کرنا ہے، کہا صبح سردی بہت ہے میں نکل نہیں سکتا۔ جسم مضبوط ہو، جسم مضبوط ہو، روح مضبوط ہو، جسم کی ایکسرسائز سے مضبوط ہوگی، اور روحانیت کی ایکسرسائز سے مضبوط ہوگی، اور روحانیت کو مضبوط کرنے کا رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے آخری عشرے سے زیادہ بہترین موقع کوئی نہیں۔ روح مضبوط ہوتی ہے ذکر سے، تلاوت سے، عبادت سے، انابت سے، تہجد سے، اللہ سے مانگنے سے، اچھے جذبات سے، خیرات کرنے سے، دعائیں کرنے سے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے سے، اپنے آپ کو حقیر ترین سمجھنے سے، کمتر سمجھنے سے، اس سے انسان کی روح کے اندر بالیدگی پیدا ہوتی، وہ طاقتور بنتی ہے۔ اور پھر یہ غذا صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد لگاتار ہماری عبادتوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم رمضان کے نمازی ہوں اور رمضان کے بعد بے نمازی بن جائیں، رمضان کے ذاکر ہو اور رمضان کے بعد غافل بن جائیں، رمضان کے تالی و تلاوت کرنے والے ہو اور رمضان المبارک کے بعد قرآن چھوئے نہ، قرآن سے دور ہو جائیں، قرآن سے بعد پیدا ہو جائے، رمضان کے تہجد گزار ہو اور رمضان کے بعد تہجد چھوٹ جائے، رمضان المبارک میں نماز کی پابندی ہو اور رمضان کے بعد ہماری نماز کی پابندی ختم ہو جائے، ایسے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اور آپ کو روح کی قوت اور طاقت کا احساس نہیں، جس دن کسی انسان کو مجھ جیسے آپ جیسے جب یہ احساس ہو جاتا ہے کہ روح کی طاقت کیا ہے اور روح اور روحانیت کو مضبوط کرنے کا مزہ کیا ہے، تب اس کو روح اور روحانیت پر محنت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ جسم ختم ہو جائے گا، روح ختم نہیں ہوگی، جسم فنا ہو جائے گا، روح فنا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اور کہے کہ قوت چاہیے، آپ کے پاس پاور ہونی چاہیے، مین پاور ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس صرف علماء اور مولویوں کی ضرورت نہیں، صرف حافظ اور جو آپ کے قراء ہیں ان کی ضرورت نہیں، آپ کو ضرورت ہے آپ کے پاس شاندار انجینئر ہو۔ آپ کو ضرورت ہے کہ انجینئر کی جتنی بھی برانچیں ہیں، یعنی جتنی چیزوں میں انجینئرنگ کی جاتی ہے، وہ سب آپ کے پاس وافر مقدار میں موجود ہو۔ آپ کے پاس بنے ہوئے ذہن والے ڈاکٹرز موجود ہوں، جن کا پہلا نغمہ اور جن کی پہلی صدا اور جن کی پہلی آواز یہ ہو، جو پکار کر یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم سب کچھ بعد میں ہے، پہلے ہم ایمان والے ہیں اور مسلمان۔ آپ کو بہت ضرورت ہے اچھے لکھنے والوں کی، آپ کو بہت ضرورت ہے اچھے جرنلسٹ کی، آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے بہت اچھے آرٹ کے ماہرین کی، آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے ہر فیلڈ میں کام کرنے والے ماہرین کی، جن کی ذہن سازی ایک وقت تک ایک دائرے میں رکھ کر کی جا چکی ہے۔ ایک بنا ہوا ذہن پورے شہر کے لیے کافی ہوتا، ایک شخصیت پورے علاقے کے لیے کافی ہوتی ہے، ایک پرسنالٹی پورے ملک کے رخ کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے دور میں اکیلے تھے، اور اکبر کے دور میں جو امتداد کا طوفان اٹھا تھا، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اکیلے کھڑے تھے اپنے مریدین کے ساتھ، اور پوری طاقت اور قوت اور اپنی روحانیت اور دعا اور تہجد کی طاقت کے ساتھ انہوں نے اکبر کے دور میں اٹھنے والے اس فتنے کو دبا کر رکھ دیا تھا۔ اور اکبر کا بیٹا جہانگیر جب آیا ہے میدان میں تو معاملہ بالکل بدل چکا تھا۔ یہ روحانیت کی طاقت ہے، یہ پاور ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ مزے کی بات آپ نے سنی ہوگی، میں پوری بات تو نہیں بتاؤں گا، اشارہ کر رہا ہوں۔ پرانے دور میں جو پڑھائی کا نظام و سسٹم تھا، اس کے اندر آپ غور کریے، یہی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور اس دور کا سب سے بڑا سیاسی آدمی ہے نا، سب سے بڑا سیاسی آدمی تھا، اور مغلیہ سلطنت کا 50 سال تک وزیر اعظم رہا ہے، 50 سال تک، سعد اللہ خان وہ، اور تیسرا دنیا کا سب سے بڑا انجینئر جس نے تاج محل کو ڈیزائن کیا ہے، احمد معمار۔ یہ تینوں ایک کلاس میں پڑھتے تھے، یہ تینوں کلاس میٹ تھے، یعنی ایک ہی کلاس کے اندر اپنے دور کا سب سے بڑا بزرگ اور صوفی اور مجدد بھی تھا، اور اسی کے اندر سب سے بڑا سیاسی دماغ رکھنے والا بھی تھا، اور اسی کلاس کے اندر اس دور کا سب سے بڑا انجینئر بھی تھا۔ یہ کیا بتاتا ہے کہ ہم کو تمام طرح کی صلاحیتوں کی ضرورت ہے، اور ہم ایک وقت تک، ایک ٹائم پیریڈ تک بچوں کو اپنے پاس رکھ کر، نوجوانوں کو اپنے پاس رکھ کر، ان کو ہم پوری طاقت اور قوت کے ساتھ ایمانی ڈوز دیں، ان کے اندر ایمانیات کو تازہ کریں، عمل صالح کو ان کے اندر پیدا کریں۔
پیر حرم رسم و رہے خان کہیں چھوڑ، مخصوص سمجھ میری نوائے سحری کا، اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، تو ان کو سکھا خار شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا۔ ہم عورت بن کر جی رہے ہیں، ہمارے اندر عورتوں کی عادات و صفات آ گئی ہیں، ایمانیات پیدا کریے، مجاہدہ پیدا کریے، طاقت اور قوت پیدا کریے، ہمت اور شجاعت اور بصالت پیدا کریے، پرعزم رہیے، ہاریے نہیں، ڈریے نہیں، گھبرائیے نہیں، قرآن جو پیغام اور میسج دے رہا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تیسری سب سے بڑی چیز یہ قوت ہونی چاہیے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم جس حد تک اپنی طاقت کو مرتکز کر کے جمع کر سکتے ہو کرو، تاکہ اس طاقت اور قوت کے ذریعے سے اللہ کو اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکے۔ تم دب کر جینے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام سر بلندی کے لیے آیا ہے، اسلام دب کر جینے کے لیے نہیں آیا۔ پھر دب کیوں رہے ہیں؟ کمی ہماری ہے، کمی ہماری ہے، ہم کمزور بن گئے، ہم نے اپنے آپ کو کمزور بنا لیا ہے۔ تو تیسری چیز قوت، اور چوتھی چیز وحدت، اور وحدت کا مطلب یہ ہے ہم اصول جتنے بھی ہیں ہمارے، ہم ان اصولوں پر ایک ساتھ جمع ہو جائیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اختلاف کا وقت نہیں بچا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لڑنے بھڑنے کا وقت نہیں بچا ہے۔ اس وقت ایمان کسوٹی پر کسا جا رہا ہے، اس وقت ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اس وقت اپنے اور آئندہ نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے دن رات صبح شام بلکہ سر تن دھڑ کی بازی لگا دینے کا وقت ہے۔ اگر آپ ان چیزوں میں پڑیں گے تو آپ اپنے اصل کاموں سے دور ہو جائیں گے۔ یہ چار چیزیں ہیں، اور ان چار چیزوں میں ایمان والوں کو ترقی کے لیے چاروں چیزیں چاہیے، غیروں کو ترقی کے لیے دو چیزیں چاہیے، قوت، وحدت، طاقت چاہیے۔ پوری دنیا کی ایبسلوٹ پاور ان کو حاصل ہے، پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس وقت ان کے پاس، ایٹم بم ان کے پاس ہے، سپرسونک جہاز ان کے پاس ہے، جدید اسلحہ ان کے، ساری کی ساری چیزیں آپ دیکھ لیے، امریکہ نے، اسرائیل نے، برٹن نے، فرانس نے، چائنا نے سب بنا کے تیار کر رکھی ہے۔ مسلمان ایک ماچس کی تیلی اور ماچس کے ڈبی نہیں بنا پا رہا ہے۔ جب آپ کے اندر خیر کا اتنا بھی پہلو نہیں ہے تو کوئی آپ کے پاس آنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا ان لوگوں کے سامنے جھکتی ہے جو خیر کے بڑے بڑے ذریعے لوگوں کے لیے تیار کر جاتے ہیں۔ پے ٹی ایم آپ نے تیار کیا، گوگل پے آپ نے تیار کیا ہے، آن لائن ٹرانزیکشن آپ نے تیار کیا ہے، یو پی آئی آپ نے تیار کیا ہے۔ وہ دنیا کو سہولتیں دیے جا رہے ہیں، تو وہ دنیا ان کی لائی ہوئی چیز، ان کی لائی ہوئی ثقافت، ان کی لائی ہوئی تہذیب، ان کا لایا ہوا کلچر اپنائے گی، یہ آپ کو لائے گی۔ آپ نے مسجد میں بیٹھنے کو دین سمجھ لیا ہے، آپ نے صرف ذکر اور دعا اور تلاوت اور عبادت کو دین سمجھ لیا ہے۔ دین یہ ہے، یہ دین کی بنیادیں ہیں، لیکن ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی بہت کام ہے، بہت بڑے بڑے میدان پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اگر کام کرنا چاہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیں، اور آپ ٹیکنیکل ہینڈ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر سکتے ہیں۔ طاقت اور قوت کا مجموعہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک چھوٹا سا وجود ہے پوری دنیا کے اندر، غلط طریقے سے بتایا گیا ہے، غلط طریقے سے، اور اس نے آس پڑوس کے 13-14 ارب ملکوں کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے، ان کی طاقت کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ مجال نہیں ہے کہ کوئی ایک لفظ بول سکے، مجال نہیں ہے کہ کوئی ایک بات زبان سے نکل سکے۔ آپ بول کر دکھائیے، ایک ناجائز وجود جو پورا مکمل طور پہ غلط طریقے پر قائم کیا گیا، کیوں؟ قوت ان کے پاس، سب سے زیادہ ریسرچ اور سب سے زیادہ تحقیقی کام وہاں دنیا میں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے زیادہ پڑھ لو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ہمارا نظریہ یہ ہے زیادہ پڑھ کے کیا کرو گے، زیادہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، ریسرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے، کہ ایک پروفیسر بننے سے کیا ہوتا ہے، ایک اسکالر بننے سے کیا ہوتا ہے، نئی چیز انوویٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، بس تم تو نماز پڑھو اور یہ کام کرتے رہو، بس یہی اصل کام ہے۔ ہمارے یہ سمجھایا جاتا ہے۔ قوت کے سرچشمے ہمارے پاس نہیں ہے۔ انہوں نے قوت و طاقت کو بھی جمع کیا ہے، اور اپنے جوتے کی نوک پر جتنے لوگ ہیں ان کو جمع کر لیا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ
ایک ہاری ہوئی قوم کی طرح جی رہے ہیں، آپ ایک بے بس قوم ہیں، آپ گویا کہ سرنڈر کر چکے ہیں، آپ کے پاس اپنا وجود بچانے کا گویا کہ اس وقت سوال کھڑا ہوا، اپنا وجود کیسے بچائیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے حالات آئیں کہ وہاں پر لا کر آپ کو کھڑا کیا جائے اور کہا جائے یہ سہولتیں آپ کو تب ملیں گی جب آپ ہمیں قبول کر لیں گے۔ امت کی بڑی تعداد اپنے ایمان کو چھوڑ کر چلی جائے، آپ دیکھ لیے۔ میرے عزیزوں دوستوں، اس وقت کا سب سے بڑا دکھ درد یہی ہے کہ ہم ان چاروں چیزوں کو اپنے اندر جمع کرنے کی کوشش کریں۔ ایمانیات بہت مضبوط ہونی چاہیے، رسمیت سے کام چلنے والا نہیں، عمل صالح ہمارے رگو ریشے میں سمایا ہوا ہونا چاہیے۔ اذان کی آواز ہم کو تڑپا دے، ہم پھڑک جائیں اور وہ بالکل یعنی قابو سے باہر ہو کر ہم آ جائیں۔ اور پھر طاقت کے حصول کی کوشش، ایک طالب علم جو ذہانت رکھتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے انٹیلیجنس دی ہے، اور جو ایک الگ دماغ رکھتا ہے، اس کو سیکھیے، اس کے لیے محنت کیجیے، اس کی ذہن سازی کیجیے، اس کو آگے پہنچائیے۔ یہ جو بچہ یہاں سے گزر کر آگے جائے گا اور یہ جو کام کرے گا وہ ہزاروں کے کام پر بھاری ہوگا۔ ایک ڈاکٹر کو اگر آپ نے دین سمجھا دیا اور اس کی ذہن سازی ہو گئی، وہ 1000 پاور کی گولی ہے، اس کے پیچھے 1000 لوگ ہوں گے، اور وہ پھر جو کام کرے گا وہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان چاروں چیزوں کو اپنے اندر جمع کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بھی بہت ہلکی سی نکل رہی ہے، کہیں واقعی میں کرنا پڑ جائے۔ انشاءاللہ بھی اتنا ہلکا سا ہے کہ اگر کہیں زیادہ انشاءاللہ کہہ دیے، 27ویں شب ہے، کہیں قبول ہی نہ ہو جائے۔ میں کوئی آپ سے چندہ لینے کی بات کر رہا ہوں کہ صاحب انشاءاللہ کہیے چندہ دیں گے، ارے یہ تو ہماری کامیابی کی اور طاقت اور قوت کی بنیاد ہے۔ ان چاروں چیزوں کو اپنے اندر جمع کرنا انشاءاللہ۔ زبان کی لذت سے جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے، قورمہ کھائے بغیر مزہ نہیں آتا ہے اصل میں۔ حضرت آپ کا پیٹ 15 انچ باہر آ چکا ہے کم سے کم، اگر آپ نے یہ کم نہیں ہو رہا ہے، ذرا کیا کریں، تو بہت باہر آ رہا ہے، لیکن رسگلہ جب سامنے آتا ہے تو پھر ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ وہاں تھوڑا سا 2 کھا لو، 2 یہ 2.5 تولے کی زبان جب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو ہم اپنے 5-5.5 فٹ کے وجود کو کیا کنٹرول کر پائیں؟ اس لیے ارادہ کریں، مجاہدے کا ارادہ کریں، اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کریں، اور ان سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس ایک چیز، اور وہ چیز کیا ہے؟ دعا۔ کہ اللہ سے مانگیں، پچھلی پر رو لیں، اگلی اچھی مانگیں، اور پھر ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پھر کام کریں گے، پھر محنت کریں گے، ہے نا۔ دعا کے سلسلے میں 2 بڑی بنیادی باتیں۔ بے یقین لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں کبھی بھی، بے یقین لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کو بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی دعا ہوتی ہے، ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں، اور تو اللہ ایسے دل کی دعا کبھی قبول نہیں کرتا ہے۔ دعا یقین والوں کی قبول ہوتی ہے۔ ایک بات اس یقین کے ساتھ کہ میں بیٹھا ہوں اور میں مانگ رہا ہوں، میرا رب قبول کرے گا انشاءاللہ۔ آخرت کی ہر بات مانے گا، آخرت کی ہر بات اللہ مانے گا، کوئی چیز ایسی نہیں جو آخرت کی چھوڑے۔ جو مانگو گے وہ دوں گا، اللہ فرمائے جو مانگو گے دوں گا، دنیا میں تمہاری مصلحت کا لحاظ رکھو۔ لیکن اس دنیا کی بھی بہت بڑی سچائی یہ ہے، جب کوئی چیز تمنا بنا کر مانگ لی جائے تو وہ مل جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمنا بنے، بلکھ جائے آدمی کہ اللہ یہ دے دیے۔ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں، ایسے فیصلے ہوں گے آپ کے حق میں کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کہیں گے یہ میں نے تو یاد یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، لیکن یقین۔ اور دوسری بات جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ رونے میں، وہ دعا میں رونے کی کوشش کرو۔ اب بات تو یہ ہو گئی ہے نا، یہ آنکھیں خشک ہے مولا انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہے مولا، کچھ ہے ہی نہیں اندر سے، ایک انتہائی گندا دل ہے میرے جیسے انسان کا، تو کہاں رونا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر ہماری گندگیوں کا گٹر، ڈھکن میں گٹر لگا ہوتا، اگر وہ گٹر ہٹا دیا جائے تو آدمی پاس سے نکلنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اتنے گندے ہیں ہم۔
حقیقی بات یہ ہے. اور ہم نے سفید کپڑے پہن کے تو میں بہت نیک آدمی ہوں, بزرگ آدمی. یہ اللہ کی ستاری ہے, پردے ڈال رکھے ہیں اس نے. تو اس لیے اگر رونا نہ آئے, رونے کی آپ صورت بنائے کم سے کم, لیکن مانگے.